اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ان اللہ اصطفى وزادہ بسطا فی العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابو الفضل عباس کا وہ کارنامہ، وہ حیات، وہ زندگی اس اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ آپ کے نام، آپ کے القابات، آپ کی کنیت، آپ کے فضائل، آپ کی اہمیت، یہ ساری چیزیں جناب ابو الفضل عباس میں کمال درجہ تک فائز سے. گفتگو جناب ابو الفضل عباس کی حیات طیبہ پر 54 نمبر کے ضمن میں آپ کے ولادت، آپ کی شجاعت، علمداری، دلیری، سعادت مندی، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہاں تک کہ کربلا آ گیا، اور کربلا میں عاشور کا دن آ گیا، اور جناب عباس کے بھائیوں نے کس طرح شہادت پیش کی. آج فرزندان حضرت عباس کی جانبازی اور شہادت مشہور جہاں میں ہے، مشہور جہاں میں ہے وفادار علمدار، فرزند وفادار کے ہوتے ہیں وفادار. حضرت عباس علیہ السلام جو وفاداری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، روز رمضان کربلا یعنی کربلا کی جنگ میں اپنے بھائیوں کو بھیجنے اور ان کے جامع شہادت نوش کرنے کے بعد اپنے دونوں فرزندوں کی طرف متوجہ ہوئے جو کربلا میں موجود تھے، اور ان سے کہا، اے میرے نور چشموں، آج سرخرو ہونے کا دن ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ آج بڑی بڑی ہستیاں حمایت اسلام میں آغوش موت سے ہمکنار ہو گئی، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ میں بھی فرزند رسول پر قربان ہو کر حیات ابدی حاصل کر لوں اور اپنے پدر بزرگوار کی بارگاہ میں نہایت ہی سرخرو پہنچوں گا. تمہارا فریضہ ہے کہ موت کی طرف بڑھنے میں عجلت سے کام لو، جلدی سے کام لو. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے سمجھا بجھا کر اپنے ایک بیٹے جناب فضل کو ضم علی صدرہ وقبل ما بین عینیہ وقال، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا، اے میرے نور نظر، تیری جدائی میرے لیے انتہائی شاق ہے، لیکن کیا کروں کہ حسین کے مقابل میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. تیری قربانی ضروری سمجھ کر اپنے دل سے تجھے جدا کر رہا ہوں بیٹا. اللہ حافظ، میدان میں جاؤ اور فرزند رسول پر اسلام کے نام پہ قربان ہو جاؤ. یہ سن کر جناب فضل ابن عباس ماں سے رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر گئے اور مل کر فوراً خیمے سے باہر تشریف لائے اور حاضر خدمت حسینی ہو کر عرض کی، چچا جان، مجھے بھی جنگ کی اجازت مرحمت فرمائیے. جواب ملا، بیٹا جاؤ. اللہ حافظ. اجازت پاتے ہی آپ روانہ میدان کارزار ہو گئے اور میدان کی طرف گامزن ہو گئے. یقیناً جناب ابو الفضل عباس
اعلیٰ طلول الحسنین کا تھا رمضان میں، یعنی جنگ میں جناب عباس اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے سب کا ایک مقصد تھا کہ حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں، حسین بچ جائیں، باقی ہماری جان چلی جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو چلے گا، لیکن میرا آقا حسین بچ جائے۔ حضرت عباس کا یہ نور نظر میدان میں پہنچا اور کمال جاں بازی اور جوش شجاعت سے یہ رمز پڑھا اور رس اقسمت لم كنت لك عدادا ومثلكم وكنتم فرادا، اللہ کی قسم تم میرے خون بہانے کے اتنے ہو یا زیادہ ہو یا اکیلے ہو، میرے لیے سب برابر ہیں، کوئی پوری دنیا آ جائے میرے مقابل میں۔ لا اشرک جعل لسکن البلاد وشر قوم اظہر الفساد، اور اے اس زمین پر بدترین قیام کرنے والوں اور اے فساد کی آگ بھڑکانے والوں شریروں، یقیناً آپ دیکھیں، یاد رکھو کہ میں عنقریب تمہارے ساری جمعیت کا شیرازہ بکھیر دوں گا، سروں کو تن سے بے تکلف جدا کر دوں گا۔ رج کے الفاظ ختم ہوتے ہی آپ نے دشمنوں پر دل ہلا دینے والے حملے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر میں 250 دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اور یقیناً آپ دیکھیے کہ فرزند عباس کمال جانفشانی سے اپنی جانبازی کے مظاہرے کر رہے تھے اور دشمن کی ساری فوج تباہ ہوئی جا رہی تھی کہ ناگہاں ایک شخص عظیم الخلقت جو کنارے کھڑا ہوا تھا، ماجرا دیکھ رہا تھا، عقاب شکستہ بازو کی طرف ابن عباس پر یہ کہتا ہوا حملہ آور ہوا، واللہ لا قتلنا هذا الغلام فإني أراه شجاعا، اللہ تعالیٰ کی قسم اسے میں قتل کر دوں گا، یہ تو بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کہا علم تعلم قرابت من رسول اللہ، ارے تو جسے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اس کے رسول اللہ سے قرابت بھی جانتا ہے۔ فلم یلتفت، لیکن اس نے میری بات پر بالکل کان نہیں دھرا اور فرزند عباس ابن علی پر ایسی حالت میں جبکہ وہ مشغول جنگ تھے ایسی ضرب کاری لگائی کہ آپ اپنے خون میں لوٹنے لگے اور آواز دی یا اماہ ادرکنی، چچا جان خبر لیجئے۔ امام حسین فوراً دوڑ کر میدان پہنچے، دیکھا کہ آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی روح راہ جنت ہو گئی۔ فبقل حسین، یہ دیکھ کر امام حسین رو پڑے اور کہا اے میرے بیٹے، تیری موت سے بے انتہا صدمہ پہنچا ہے۔ ثم حمل وضع بین القتلى، پھر ان کے لاش اٹھا کر لائے اور گنج شہیدہ تک پہنچا کر واپس چلے گئے۔ اور بعض مقاتل نے یوم عاشور شہید ہونے والوں میں محمد ابن عباس کی شہادت کا حوالہ دیا ہے، لیکن میری نظر میں یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ علامہ ابن شہراشوب نے یقات کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، علامہ شیخ مفید دیگران نے جیسے علماء نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور زیارت ناجیہ نیز تواریخ و انصاب میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے حضرت عباس کے فرزندوں میں سے کسی ایک کا دوسرا نام محمد رہا ہوگا اور اسی نام سے شہادت کا حوالہ دیا ہوگا۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ جب آپ کی حقیقی بھائی قاسم ابن عباس علمدار نے بھائی کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو بے چین ہو گئے، کہنے لگے اب اے بھائی تمہاری موت کے بعد میری زندگی حرام ہے۔ یہ کہہ کر آپ فرزند میدان کارزار کی طرف چلے۔ اب اسحاق اصفرانی فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ عَمَرَ 19 سنہ، آپ جب کہ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی عمر 19 سال کی تھی۔ غرض آپ رمضگاہ کی طرف روانہ ہو کر
میدان کی طرف روانہ ہو کر اور جنگ کی طرف روانہ ہو کر میدان پہنچے اور رجز میں پڑھا کہ میں تم پر نبی مختار کے صدقے میں ایسا حملہ کروں گا کہ تمہارا دودھ پیتا بچہ بھی خوف اور ہول کی وجہ سے بڑھ جائے گا، اور اے سارے کفارو سنو، میں تم میں سے ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ رج پڑھنے کے بعد آپ نے ایک زبردست حملہ کیا، اس کے بعد پہ ہم حملہ کرتے رہے اور حتی قتل منہم 800، یہاں تک کہ 800 دشمنوں کو قتل کیا، اور بھوک اور پیاس، پھر زخموں کی شدت نے دبی ہوئی پیاس کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ آپ فوراً خدمت امام حسین میں حاضر ہوئے، عرض کی چچا جان میری آنکھیں پیاس سے دھنس جا رہی ہیں، ادرکنی بشربت من الماء، مجھے تھوڑا سا پانی عنایت فرمائیے تاکہ میں دشمنوں سے لڑنے کے پھر قابل ہو جاؤں۔ یہ سن کر مجبور امام نے فرمایا بیٹا تمہاں تھوڑی دیر اور صبر کرو، تمہیں تمہارے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جام سے سیراب کریں گے کہ پھر تم کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سن کر قاسم ابن عباس پھر میدان کارزار کی طرف واپس ہوئے، دشمنوں پہ حملہ کیا۔ اس حملے میں آپ نے قتل منہم 20 فاتحا، 20 سواروں کو قتل کیا، ثم استشہدوا، پھر شہید ہو گئے۔ امام حسین کو اطلاع ملی، آپ میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں نے قریب پہنچنے سے پہلے مزاحمت کی ہے، آپ نے حملہ کیا، 400 دشمنوں کو قتل کیا، اور حملہ وضع بین القتلى، اور آپ ان کی لاش اٹھا کر لے آئے، گنج شہیدہ میں قتل داخل کر دیا۔ ملاحظہ ہو نور العین فی مشہد الحسین، امام الفرعینی صفحہ 62 اور 61 طبع میں، خلاصۃ المصائب صفحہ 102 اور چہل المصائب، یہ ساری تواضیح العزا، ان تمام چیزوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ جناب قاسم ابن حسن کی روانگی، جناب عباس کے بیٹے شہید ہوئے۔ اب جناب قاسم جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ارزق شامی کا حضرت عباس کے متعلق سوال۔ جناب عباس بھی ہر ایک مینوال ہیں، ہر ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں جناب عباس، اور میدان کارزار کے اہم ترین شخصیت جناب ابو الفضل عباس۔ حضرت عباس کے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کے بعد حضرت قاسم نے حسن چچا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کی چچا جان پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ موجود رہوں؟ اور ارشاد ہوا یا ولدی اتمشی برحمتک الی الموت، کیا بیٹا اپنے پیروں سے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور بے شک جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ، اللہ حافظ۔ پھر آپ نے انہیں سینے سے لگایا، روانہ کیا۔ آپ نے کمسنی کے باوجود میدان میں جا کر شاندار نبرد آزمائی کی اور بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ کے میدان میں پہنچنے کے بعد ارزق شامی سے کہا گیا کہ جو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا تو قاسم ابن حسن کے مقابل میں جا کر جنگ کر، اور اس نے کہا عباس ابن علی کہاں ہے؟ میں تو عباس سے جنگ کروں گا، مقابلہ کروں گا، جب وہ آئیں گے تو میں ان کے سامنے جاؤں گا، تو مجھے ان کے مقابل کے لیے بھیجا جائے تو یہ چند سالوں کے بچوں کے مقابل میں کیسے جاؤں؟ میں اس کے مقابل میں جانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ الغرض جب آپ نے 35 اور 30 پیادہ اور 50 سواروں کو قتل کیا تو ارزق شامی مقابل میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا آؤ ارزق، مجھے لڑنا نہ بچہ نہ سمجھنا، لڑکا نہ سمجھنا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے گہوارے میں چیرے ازدر، نام طفلی میں ہے پایا حیدر۔ الغرض ارزق شامی سے تھوڑی دیر جنگ چھڑتی ہوئی رہی، اور اس کے بعد بولے قاسم اور اسلام کے ننگ تم ختم کرتا ہوں، اب دیکھ میں جنگ تیرے گھوڑے کا ڈھیلا ہوا تنگ، دیکھنے جو لگا جھک کے غدار، بڑھ کے قاسم نے ایسا کیا وار،
کٹ کے سر جا پڑا سوئے کفار۔ اس ملعون کا سر کٹنا تھا کہ لشکر میں ہلچل مچ گئی، دشمنوں کے دل چھوٹ گئے اور آپ کے طرفداروں نے ہمت افزائی کرنا شروع کی۔ بولے عباس شاباش بیٹا، کفر کا نام دنیا سے مٹا دینا۔ اس کے بعد قاسم پیاس سے بے چین ہو کر خیمے کی طرف تشریف لائے۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، چچا جان ادرکنی بشربت من الماء، مجھے تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ اللہ اکبر، پانی عنایت فرمائیے۔ فصبر الحسین وعطاہ الخاتمہ، امام حسین نے صبر کی تلقین فرمائی اور اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں دے کر فرمایا، جاؤ بیٹا اللہ حافظ۔ آپ میدان میں پھر تشریف لائے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تیر برسائے، نیزے لگائے اور 35 تیر جسم میں چبھے۔ اور شیبہ ابن سعد الشامی ملعون نے ایک ایسا نیزہ اس کی جانب سے لگایا جو سینے کے پار کر گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے اور خون میں تڑپنے لگے۔ امام حسین کو آواز دی اور ان کے پہنچنے سے پہلے زندگی ہی میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ یہ دمت الثاقبہ 335 تاریخ احمدی اور 286 کتاب میں موجود ہے۔ یہ جناب قاسم کی شہادت تھی جو ہر اعتبار سے انسان کو ہلا دینے والی، رلا دینے والی۔ جناب قاسم نے اس طریقے سے شہادت پیش کی اور جناب قاسم نے یقیناً اس منزل کمال تک اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ حضرت عباس اور جناب علی اکبر میں سبقت شہادت کے لیے گفتگو ہوئی۔ جب حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کے بعد جناب عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر اذن جہاد مانگنے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہو لما قتل قاسم ابن الحسن علیہ السلام رائے العباس ذالک انہو وعنا الى لقاء رب اشتقاقا، جب حضرت قاسم ابن حسن درجہ شہادت پر فائز ہو چکے، بدن نازنین اس ماہ جبین کا پامال سم اسپا ہو چکا، عباس ابن علی نے اس مصیبت عظیم کو بچشم خود ملاحظہ کیا، بے انتہا روئے، آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر آمادہ شہادت ہوئے اور یقیناً علم سعادت اور علم شہادت شیم لے کر خدمت امام حسین میں لے آئے۔ ایسے علم و سعادت اور علم سعادت لے کر آئے اور عرض کی مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت رحمت فرمائیے۔ امام حسین نے جواب دیا، اے عباس میں تمہیں کیوں کر اجازت دوں، تم تو میرے علمدار ہو، میرے لشکر کی جان ہو۔ حضرت عباس نے عرض کیا، میرے سردار اب بہت دل تنگ ہو چکا ہے، اب میں قربان ہی ہونا چاہتا ہوں۔ ابھی دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام آ گئے اور روایت میں ہے کہ جب امام حسین کے تمام اعزاء اقربا شہید ہو چکے اور جناب عباس اور علی اکبر کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو حضرت عباس اجازت جہاد لینے کے لیے حاضر ہوئے اور جناب علی اکبر نے عرض کیا، چچا جان یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے پدر بزرگوار کی قوت بازو اور علمدار لشکر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جائیں؟ حضرت عباس نے فرمایا، آقا زادے یہ درست ہے لیکن اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا داغ اٹھاؤں، اب تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جام شہادت سے سیراب ہو کر بابا جان کی خدمت میں سرخرو پہنچوں۔ علمدار لشکر اور شبیہ پیغمبر کی گفتگو حضرت امام حسین سن رہے تھے اور خاموش کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عباس آ گئے اور کمال منت سماجت سے روح سچائی، حضرت نے علی اکبر سے کہا، بیٹا اب چچا کو ناراض نہ کرو۔ حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کے فرمائے، یا اخی قد ظن للعطش، بھیا پیاس مارے ڈالتی، بچوں کے جگر کباب ہو رہے، تم سب سے پہلے پانی لاؤ۔ فارق بدل عباس الى خیم النساء فتناول منه القربان، حضرت عباس خیمہ اہل حرم کی طرف روانہ ہوئے
ایک مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ مورخین کا بیان ہے فرکب فرسہ واخذ رمدہ وقربۃ وقصد نحو الفرات۔ حضرت عباس مشق و علم لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دمت الثاقبہ، بحار الانوار، ناسخ التواریخ، مقتل ابی مخنف، ارشاد مفید، خلاصۃ المصائب، توضیح اعداء، یہ ساری کتابوں میں جناب ابو الفضل عباس کی رخصتی، جناب ابو الفضل عباس نے پانی کا اہتمام اور امام حسین علیہ السلام سے اس طریقے سے الفت و محبت کہ بھائی قربان ہو گئے، بیٹے قربان ہو گئے، اور پھر امام حسین کے محبت کے لیے آمادہ ہونا اور امام حسین سے رخصت چاہنا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آمادہ ہونا اور کہنا کہ مجھے اجازت دے دیجیے، میں بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں اور راہ اسلام پر اور آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ پہلے پانی کا انتظام کرو۔ جناب عباس آمادہ ہوئے اور اس کے بعد مشکیزہ لے کر میدان کی طرف چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ گفتگو جاری اور ساری ہے حیات جناب ابو الفضل عباس، اور جس میں سعادت، کامیابی، شجاعت، علم اور جانبازی، ایثار و قربانی، محبت حسین اور اس طریقے سے مودت کی وہ علامتیں، وہ نشانیاں اور وہ اطاعت شعاری جناب ابو الفضل عباس نے دکھائی جس کی مثال کائنات میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جناب عباس نے اس طریقے سے اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے گھر کو راہ حسین میں لٹا دیا، دین کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جس پر ناز کرتی ہے حسینیت اور حسین ناز کرتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔